वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ते वञण खां पहिरियां पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहियासीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर अॻवान हसन मुर्तज़ा साहब सां। हुननि जा जेके ख़्यालात हुया मौजूदा सियासी जेकी सूरत हाल आहे उन जे हवाले सां मां ॿुधा। हाणे जेके अॼु अहम डेवलपमेंट्स थियूं आहिनि उन ते असां तजियो ॼाणणु चाहींदासीं त आख़िर मामला वञनि केॾांहुं पिया। छा के पी जे अंदरि गवर्नर राज जो जेको हिन वक़्तु फ़ैसिलो वफ़ाक़ी काबीना जे अंदरि थियो आहे या जेकी तजवीज़ आई आहे उहा केतिरे हद ताईं उन ते इम्प्लीमेंट थी सघे थो, ऐं गॾोगॾु जेके इस्तीफ़ाउनि जो मामिलो आहे PTI जो, छा PTI हिन वक़्तु पार्टी में इख़्तिलाफ़ आहिनि ऐं छा वधीक बि के इस्तीफ़ाऊं अचण वारियूं आहिनि, इन ते पाण डिस्कस कंदासीं। असांखे हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते जॉइन किया है सीनियर सहाफ़ी सीनियर तजिया निगार इफ्तिखार शिराजी साहब। शिराजी साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। शिराजी साहब, आपसे पहले जानना चाहेंगे ये जो PTI की फाइनल कॉल थी, उस आप शेर इक़्तिदार में मौजूद हैं, उस दिन हुआ क्या? आप क्या समझते हैं इस PTI ने की फाइनल कॉल से PTI ने क्या खोया, क्या पाया याद? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसको फाइनल कॉल कह के ही PTI ने सबसे पहली गलती की, क्योंकि सियासत के अंदर हर रोज आपको एक स्ट्रगल करनी होती है और कोई डे भी फाइनल डे नहीं होता। ऐसा हरगिज़ नहीं है। दुनिया में जितनी भी सियासी तहरीकें चलती हैं या कोई भी सियासी जमात स्ट्रगल करती है, वो हर रोज स्ट्रगल करती है। तो मेरे ख्याल में इसको फाइनल कॉल कहना ही गलती थी। उसके बाद क्योंकि फैसला साजी के अंदर पूरी क़यादत शरीक नहीं थी शायद, और यही वजह है कि हमें फिर अगर ये लोग 26-27 को पहुंचे भी हैं तो ना तो मरकजी क़यादत नजर आई और ना ही बड़ी तादाद में कारकुन नजर आए। और साथ में ये कि डी चौक में पहुंचने का फैसला क्या बुशरा बीबी का ही था सिर्फ, बाकी क़यादत की उनको ओनरशिप हासिल नहीं थी? अगर नहीं थी तो लोगों ने इजहार क्यों नहीं किया? तो मेरा ख्याल में तहरीक इंसाफ के एंड पे तो एक बड़ा फ्लॉप शो था, लेकिन इस फ्लॉप शो को भी हुकूमत वक्त में पहले तो 60-70% जो मुल्क को लॉकडाउन में बदल दिया किया गया, वहां पे गोया कि जो अवामी जिंदगी थी, शहरी जिंदगी थी, उसको बिल्कुल मुअत्तल करके रख दिया गया और लोग घरों में मुक़य्यद होकर रह गए। तो पहला तो हुकूमत ने यह हिस्सा डाला इस शो को कामयाब करने के लिए। और फिर डी चौक तक अगर जैसे तैसे लोग पहुंच ही गए थे तो उनको वहां से डिस्पर्स करने के लिए तरीकाकार इस्तेमाल किया गया। गोया कि एक और बेवकूफ़ी और गलती थी हुकूमत वक्त की जानिब से कि जिसने ये तहरीक इंसाफ के फ्लॉप शो के अंदर भी जान डाल दी है। और इस वक्त हुकूमत वजाहतें देती फिर रही है, सफाइयां पेश कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहां पे फायरिंग नहीं हुई, लोगों की जानें नहीं गई। लेकिन अब लोग इस बात पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। मकामी नेशनल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया अब इस बात को बार बार कह रहा है, और आज तो मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म शायद खाकन अब्बासी ने भी गोया के कहा कि उनके हल्के के भी लोगों की शहादतें हुई हैं। तो मैं समझता हूं कि हुकूमत ने इस सिचुएशन को जिस अंदाज में हैंडल किया है उससे तहरीक इंसाफ को फायदा हुआ है। अगरचे ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सारे अमल के अंदर बेगुनाह लोगों की जाने गई हैं, वो पुलिस एहलकार हो, रेंजर्स एहलकार हो या फिर जो प्रोटेस्टर्स हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हर दो तरफ सिचुएशन को बड़े बुरे अंदाज में हैंडल किया गया है। अच्छा शिराजी साहब, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, तो क्या अब PTI दोबारा कोई इस तरह की कॉल दे सकती है या फिर जो मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो इस तरह के डिसीजंस को ऑन करेगी? देखिए, मेरे ख्याल में इस पे बड़े सवालात है। जब तक बुशरा बीबी साहबा खुद सामने नहीं आती और वो आके वजाहत पेश नहीं करती, जिस अंदाज में अब चीजों को लेके जाया जा रहा है, मुझे लगता है कि इसमें सदाकत का एलिमेंट कहीं बहुत कम होगा। क्योंकि डी चौक की जो प्राइमरीली कॉल थी वो तो इमरान खान साहब ने दी थी। क्या इस पे किसी को कोई एतराज है, किसी को शक है इस पे? तहरीक इंसाफ को कोई भी रहनुमा ये बात कह सकता है कि नहीं, इमरान खान ने नहीं कहा था कि डी चौक पे जाना है, और क्या ये फाइनल कॉल नहीं है? उसके बाद अली अमीन गंडापुर हो या उमर अयूब साहब हो या दीगर लोग जिन्होंने ये कहा था कि उन्होंने सरों पे कफन बांधे हैं और वो जाएंगे वहां पे, तो अब सारा मलबा बुशरा बीबी पे फेंकना मेरा ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। और मैं तो तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी ये कहूंगा कि अगर हुकूमत वक्त की जानिब से संगजानी या परेड ग्राउंड की ऑप्शन दी गई थी और इमरान खान साहब उस पर एग्री भी कर गए थे और बुशरा बीबी उस पर एग्री नहीं कर रही थी, तो फिर बेहतर होता कि उस वक्त अगर आपको लग रहा था कि हुकूमत ये बार बार कह रही है कि अगर डी चौक की तरफ कोई आया तो फिर ताकत का इस्तेमाल होगा, तो आप बेगुनाह लोगों को बचाते
اور آپ بشرا بی بی سے کہتے کہ آپ اکیلے تو جا سکتی ہیں، لیکن نہ تو ہم اپنی پارٹی کو نہ اپنے پارٹی کے کارکنوں کو مشکل میں ڈالیں گے، اور کیونکہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ بھی اس فیصلے کے خلاف ہیں، تو آپ اکیلے جا سکتی ہیں لیکن ہم اپنے قائد کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو اب یہ بات کرنا، یہ فیصلہ اس خاتون نے کیا ہے اور مجبوراً ان کو جانا پڑا، میرے خیال میں اس کو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس سے وہ اپنے لیے کلین چٹ بھی نہیں لے سکتے۔ اب ان کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو بھی فیصلہ تھا اس کی اونرشپ انہوں نے لی، اور سچویشن کو کس طرح انہوں نے ان کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پائے۔ یہ ان کی نالائکی ہے جس کی وجہ سے پارٹی کو بھی نقصان ہوا اور بے گناہ لوگوں کی جانیں بھی گئیں۔ تو اب اس کی اونرشپ سب کو لینے پڑے گی، اس میں کوئی بڑی ذمہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا شیرازی صاحب، آج دو بڑے استعفے بھی سامنے آئے ہیں پی ٹی آئی کے حلقے سے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جنرل سیکرٹری تھے پارٹی کو، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا، اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب پارٹی کے نئے جنرل سیکرٹری علی محمد خان صاحب کو نامزد بھی کر دیا گیا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈی چوک کا جو احتجاج کا فیصلہ تھا سنگجانی کے بجائے ڈی چوک پر آنا، یہی وجوہات ہیں استعفے کی، یا کچھ اور معاملات بھی پارٹی کے اندر چل رہے ہیں؟ نہیں، پارٹی کے اندر گروپنگ کا ایلیمنٹ تو بڑے عرصے سے چل رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو عمران خان صاحب 2018 کا الیکشن لڑے تھے اس وقت بھی تھی، اس کے بعد 2024 کے الیکشن کے اندر ٹکٹوں کی تقسیم، اور پارٹیوں کے اندر گروپنگ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سب جماعتوں میں اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت کیونکہ ان کے قائد جیل میں ہیں اور پارٹی ایک طرح سے ہیڈ لیس ہے، کوئی بیرسٹر گور صاحب بھی اگر ہیں بھی سی چیئرمین تو ان کو بھی کوئی زیادہ پذیرائی نہیں ہے پارٹی کے اندر، پھر ہر گروپ چاہ رہا ہے کہ وہ زیادہ پرومیننٹ ہو، وہ لیڈ لے، اور کچھ افراد ہیں کہ جو کوشش کرتے ہیں کہ وہ پرومیننٹ ہو اور وہ گویا کہ توجہ حاصل کرے پارٹی قیادت کی۔ میرے خیال میں اس میں یہ ہونا تھا جو اس وقت ہو رہا ہے، لیکن اس سارے عمل کے دوران جو اس وقت ریزنٹمنٹ یا کم از کم جو ناراضگی کا اظہار سلمان اکرم راجہ جیسے لوگوں نے کیا ہے یا صاحبزادہ صاحب نے لوگوں نے کیا ہے، میرے خیال میں وہ اس بات پہ نہیں کیا کہ بشرا بی بی یا چند افراد یہ لے کے چلے گئے وہاں پہ لوگوں کو ڈی چوک میں۔ میرے خیال میں ان کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ جو بھی فیصلے ہوں وہ وسیع مشاورت کے ساتھ ہوں، ان کو آن بورڈ لیا جائے۔ اگر کوئی کور کمیٹی کا حصہ ہے، کوئی پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہے، تو میرا خیال میں یہ بڑا ضروری ہے کہ کوئی بھی فیصلہ یا جو نیگوسیشنز ہو رہی تھی حکومت وقت کے ساتھ، تو خود بیرسٹر گور صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ بجائے وہ کہ وہ لے کے جا رہے ہیں اپنے ساتھ شبلی فرحات صاحب کو یا سابق اسپیکر کو، ان کو چاہیے تھا کہ وہ سیکرٹری جنرل کو بھی ضرور اعتماد میں لیتے، ان سے پوچھتے کہ ان کو سارے عمل کے اندر شریک ہونا چاہیے۔ تو یہ جو لوگوں نے سولو فلائٹ لی ہے، میرے خیال میں سلمان اکرم راجہ جیسے لوگوں نے اس بنیاد پہ پھر یہ مناسب سمجھا کہ وہ سارے عمل سے دور ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ جب ان سے مشاورت ہی نہیں کی جا رہی، جب ان سے پوچھا ہی نہیں جا رہا، تو بہتر یہ ہے کہ پھر وہ اس سارے عمل سے الگ ہو جائیں۔ تو ایک ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے میرے خیال میں ان کی جانب سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب سے حماد اظہر صاحب نے پارٹی جو صدارت سے استعفیٰ دیا، لیکن عمران خان صاحب نے نہیں مانا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی جو استعفے آئے ہیں ان کو ہم اس وقت حتمی سمجھیں گے کہ جب عمران خان صاحب بھی کہیں کہ یہ درست ہوا ہے، اور اگر وہ پارٹی قیادت کو سمجھاتے ہیں تو میرے خیال میں یہ جو چھوٹا سا کرائسس آیا ہے اتنا زیادہ ڈیپ نہیں ہو پائے گا اور اس کو ریکور کر لیا جائے گا۔ شیرازی صاحب، اس وقت جو فیصلہ سازی ہو رہی ہے، یا تو پھر علی امین گنڈا پور صاحب کو ہم فرنٹ پہ دیکھ رہے ہیں یا بشرا بی بی کو فرنٹ پہ دیکھ رہے ہیں، انہی کی جانب سے یہ سارے معاملات سامنے آ رہے ہیں، تو کیا جو دوسری قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی کو اس سے مزید استعفے کے آ سکتے ہیں کہ انہیں بھی نہیں لیا جا رہا فیصلہ سازی میں؟ میرا خیال میں پی ٹی آئی کی قیادت کو اس بات کا ادراک ہے کہ وہ پہلے ہی مشکل کا شکار ہیں، گویا کہ حکومت کی جانب سے ان کے خلاف جس طرح کا کریک ڈاؤن ماضی میں ہوتا رہا اور ہو رہا ہے، اور ایسے میں اگر وہ یونائٹ نہیں رہتے اور اس طرح استعفے دے کے تو وہ باہر نکلتے ہیں، تو ان کو اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے بھی لوگ جو پارٹی سے باہر گئے ہیں وہ بالکل گویا کہ گمنام ہو کے رہ گئے ہیں، ان کی کوئی سیاسی قد کاٹ باقی نہیں رہا۔ تو اس مشکل صورتحال میں کہ جہاں پہ اور پارٹیوں میں بعض اوقات غلط اور صحیح فیصلے ہو جاتے ہیں، لیکن اس بنیاد پہ اتنا بڑا ریئیکشن شو کرنا کہ ایک بہت بڑا گروپ یا بڑے رہنما بالکل پارٹی سے نکل کے باہر چلے جائیں، میرے خیال میں مناسب رویہ نہیں ہے، اور اس بات کا ان کو احساس ہوگا یا شاید ہونا چاہیے کہ اگر اس موقع پہ وہ باہر نکلے تو اس سے وہ اپنی سیاسی حیثیت کھو دیں گے۔ تو میرا خیال میں اس وقت گلے شکوے ضرور کرنے چاہیے، لیکن آپس میں مل بیٹھنا چاہیے، اور اس وقت جو ریاستی جبر ان کے خلاف ہو رہا ہے
اس کا مل کے مقابلہ کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ آپس کی ناراضیوں کو لے کے پارٹی کو کمزور کریں۔ صحیح۔ اچھا شیراز صاحب، بس آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، یہ جو ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ وفاقی جو حکومت ہے وہ کے پی کے اندر گورنر راج جو ہے وہ لگانا چاہتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت یہ فیصلہ کرے گی یا کچھ حلقے میں یہ باتیں چل رہی ہیں وہاں پہ؟ ایک اور احمقانہ اقدام ہوگا، اس سے پہلے ہزاروں کی تعداد میں، میں تو کہوں گا 5-6 ہزار یا 10 ہزار لوگ ہوں گے کہ جو ڈی چوک پہ پرامن بیٹھے تھے۔ کیا ضرورت تھی آپ کو شہر کے اندر بلیک آؤٹ کرنے کی اور اس کے بعد اس انداز میں ان کو ڈسپرس کرنے کی؟ وہ تھکے ہوئے لوگ تھے، میں تو وہاں پہ موجود رہا ہوں، وہ پرامن تھے، وہ وہاں پہ بیٹھنا چاہتے تھے، وہ کوئی پارلیمان کو آکوپائی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ کسی اور سرکاری عمارت کے اوپر قبضہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ تو آپ نے ڈی چوک سے ان کو ہٹایا تو پیچھے آ کے بیٹھ گئے۔ تو پرامن لوگوں کو جس انداز میں ہم نے ہٹایا، ایک اور مشکل کو دعوت دی حکومت وقت میں، ایک ناکام چیز کو کامیاب بنا دیا، اور اگر آپ گورنر راج کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ایک اور بہت سنگین غلطی ہوگی۔ یاد رکھیے گا کہ ماضی میں بھی اس طرح کے اقدامات ہوتے رہے لیکن وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ وہاں پہ 2 اکثریت سے موجود جماعت کے جن کے ساتھ باہر لوگ کھڑے ہیں، آپ تسلیم کریں نہ کریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کروڑوں لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہاں پہ جو کارکن آئے تھے ان کے ساتھ میری اپنی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ وہ نہ تو بشرا بی بی کے لیے آئے ہیں نہ وہ امین گنڈاپور کے لیے آئے ہیں، وہ اگر آئے ہیں تو اپنے قائد عمران خان کے لیے آئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صوبے کے اندر عوامی حکومت کو ہٹا کے وہاں پہ آپ گورنر راج لگائیں گے تو یہ بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس آپشن کی طرف جانا چاہیے، لیکن اس وقت کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ حکومت نے بھی پینک بٹن کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو اگر دبائیں گے تو میرا خیال میں اس سیاسی بحران کو اور زیادہ سنگین بنا دے گی حکومت۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے وقت دیا۔ ناظرین، افتخار شیرازی صاحب سینئر تجزیہ نگار، سینئر صحافی، انہوں جی وہاں گال بول بدھی، انہوں نے 5 نقطہ نظر وہاں ساموں نظر رکھو۔ ناظرین، پروگرام میں وقت بہت ہے پجانے دی اجازت، اللہ نے کے بعد۔